ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی علاقوں میں شدید گرمی رہے گی۔ دن کے اوقات درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہے گا۔ نئی کینالز کا مسئلہ حل، لیکن سندھ میں احتجاج ختم نہ ہوا۔ خیرپور میں ببلو بائی پاس پر وکلاء کا دھرنا 10ویں روز میں داخل۔ دھرنے کے باعث قومی شاہراہ مسلسل بند، ٹریفک معطل۔ ہزاروں گاڑیاں کھلے آسمان تلے کھڑی ہیں، ڈرائیورز پریشان۔ کروڑوں روپے مالیت کے جانور منڈی نہ پہنچ سکے۔ رات گئے پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں۔ پاکستان کی پہلگام حملے کی شفاف تحقیقات میں تعاون کی پیشکش۔ بے بنیاد الزام تراشی کا کھیل بند کیا جائے۔ بھارت نے پانی روکنے یا کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی تو پوری قوت سے جواب دیں گے۔ وزیر اعظم نے خبردار کر دیا، کہا پانی ہماری لائف لائن ہے، سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام، کہا ہمارا مذہب، روایات، سوچ اور عزائم ہندوؤں سے یکسر مختلف ہیں۔ دو قومی نظریہ ہمیشہ سے پاکستان کے وجود کی بنیاد رہا، کسی کو رتی بھر شک نہیں۔ بھارت کا میڈیا پروپیگنڈا کر کے تاریخ مسخ نہیں کر سکتا۔ دہشت گردی کا بہانہ بنا کر بھارت متنازع اور خطرناک اقدام اٹھا رہا ہے۔ آبی جارحیت کے فیصلے سے خدا نخواستہ نیوکلیئر جنگ ہو سکتی ہے۔ بلاول بھٹو کی گفتگو، کہا کشمیر اور پانی کے حوالے سے بھارت کا کیس کمزور ہے۔ دریا پاکستان کے ہیں اور رہیں گے۔ دونوں ملک بات چیت سے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ بھارت کی آبی جارحیت، دریائے جہلم میں پانی چھوڑ دیا۔ آزاد کشمیر میں درمیانے درجے کے سیلاب کی صورتحال۔ دریائے جہلم کی سطح معمول سے 7 سے 8 فٹ بلند۔ دریا کنارے قائم واٹر ریسکیو سٹیشن سے کشتیاں اور دیگر سامان محفوظ مقام پر منتقل۔ ایس ڈی ایم اے کی عوام کو دریا سے دور رہنے کی ہدایت۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی۔ لاہور مینار پاکستان گراؤنڈ میں ملین مارچ کی تیاریاں۔ گراؤنڈ میں سٹیج کی تیاری، کرسیاں اور بینرز لگانے کا عمل جاری۔ مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان اور دیگر رہنما جلسے سے خطاب کریں گے۔ پشاور کے علاقے جمیل چوک میں گاڑی پر فائرنگ کا واقعہ۔ 7 افراد کے قتل کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ گاڑی میں سوار افراد شادی کی تقریب سے واپس گھر جا رہے تھے۔ 3 سے 4 حملہ آور نے گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ پولیس نے فرار ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ ایران کے شہر بندر عباس کی بندرگاہ میں زوردار دھماکہ، جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی، 750 زخمی، کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ۔ دھماکے کے بعد بندرگاہ میں آگ بھڑک اٹھی، امدادی کارروائیاں جاری۔ صدر مسعود پزشکیان کا تحقیقات کا حکم۔ پہلگام حملے کی غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ۔ پاکستان کی تعاون کی پیشکش کے بعد گیند اب بھارت کے کورٹ میں ہے۔ غیر جانبدار انکوائری ہو تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس۔ جعفر ایکسپریس حملے کی بھی عالمی تحقیقات پر زور۔ محسن نقوی نے کہا کہ بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث شواہد موجود ہیں۔ 3 دن کے دوران 7 آئی ای ڈیز دھماکوں کی کوششوں کو ناکام بنایا۔ قدم بی ایل اے اور را مختلف نہیں، ایک ہی نام ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی۔ ہندوستان کے لیے بہتر ہوگا وہ کوئی نیا پنگا نہ لے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ جو فیصلے بھارت نے ہمیں لکھ کر دیے اس میں سنتاس معاہدہ معطلی کا ذکر نہیں۔ نائب وزیر اعظم کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی روابط اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ علاقائی امن یقینی بناتے ہوئے قومی مفادات کے تحفظ کا عزم۔ نائب وزیر اعظم کا سعودی عرب، ترکیے، ایران اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ کو ٹیلی فون۔ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ بھارت گھبراہٹ میں غلطی پر غلطی کر رہا ہے۔ مودی سرکار کسی ایڈونچر کا سوچے بھی مت۔ اس بار چائے نہیں ملے گی، فینٹسٹک مار پڑے گی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پروگرام دو ٹوک میں گفتگو، کہا سنتاس معاہدے پر یک طرفہ طور پر عمل درآمد ممکن ہی نہیں۔ دہشت گردی کا بہانہ بنا کر بھارت متنازع اور خطرناک اقدامات اٹھا رہا ہے۔ آبی جارحیت کے فیصلے سے خدا نخواستہ نیوکلیئر جنگ ہو سکتی ہے۔ بلاول بھٹو کی گفتگو،
کہا کشمیر اور پانی کے حوالے سے بھارت کا کیس کمزور ہے، دریا پاکستان کے ہیں اور رہیں گے، دونوں ملک بات چیت سے مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔ بھارت کی آبی جا رہی ہے، دریائے جہلم میں پانی چھوڑ دیا، آزاد کشمیر میں درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال، دریائے جہلم کی سطح معمول سے 7 سے 8 فٹ بلند، دریا کنارے قائم واٹر ریسکیو اسٹیشن سے کشتیاں اور دیگر سامان محفوظ مقام پر منتقل، ایس ڈی ایم اے کی عوام کو دریا سے دور رہنے کی ہدایت۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں مسلمانوں کی زندگی اجیرن، مقبوضہ کشمیر میں 3 روز کے دوران 2000 سے زائد کشمیری گرفتار، مسلمانوں کی زمینوں پر قبضے اور املاک مسمار کرنے کا سلسلہ بھی جاری، 5 گھروں کو بارودی مواد سے اڑا دیا، نئی دلی اور دیگر شہروں میں انتہا پسندوں کے کشمیریوں پر حملے، بھارتی انٹیلیجنس اور فوج کو ناکامی کیوں ہوئی، بھارتی فوجی حکام صحافیوں کے سخت سوالات کا جواب نہ دے سکے، پریس کانفرنس ادھوری چھوڑ کر چلے گئے، بھارتی صحافیوں نے اقدام کو شرفناک قرار دے دیا۔ کنڈ کوٹ میں کینالز کے خلاف دھرنا ختم کرانے کی کوشش، پولیس اور مظاہرین میں شدید جھڑپیں، شرکاء پر شیلنگ، کئی مظاہرین بے ہوش، حیدرآباد بار کے وکلاء نے دھرنا دے کر بائی پاس بلاک کر دیا، کراچی آنے اور جانے والی دونوں شاہراہیں بند، ٹریفک معطل۔ ہم دشمنوں کے خاتمے کا مشن، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کا ایکشن، 3 مختلف کارروائیوں میں 15 خوارج ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان وطن پر قربان، شہداء میں لانس نائک عثمان محمد اور سپاہی عمران خان شامل، آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پشاور کے علاقے جمیل چوک میں گاڑی پر فائرنگ کا واقعہ، 7 افراد کے قتل کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، گاڑی میں سوار افراد شادی کی تقریب سے واپس گھر جا رہے تھے، 3 سے 4 حملہ آور نے گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کی، پولیس نے فرار ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ پنجاب حکومت کا پہلی ایئر لائن شروع کرنے کا اعلان، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایئر پنجاب پروجیکٹ کی منظوری دے دی، 4 طیارے لیز پر لیے جائیں گے، لاہور سے راولپنڈی تک بلٹ ٹرین بھی چلے گی، سفر 2 گھنٹے میں طے ہوگا، مریم اورنگزیب کو پاکستان ریلوے سے اشتراک کا ٹاسک دے دیا، لاہور کے لیے ای سی او ٹورزم کیپٹل 2027 کا اعزاز، مریم نواز خوش، کہا تاریخی ورثے اور رنگا رنگ ثقافت کے ساتھ لاہور دنیا کے استقبال کے لیے تیار ہے، صوبے کی خوبصورتی دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے۔ پاکستان نے چین سے مزید 10 ارب یوان فراہم کرنے کی درخواست کر دی، وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ امید ہے پاکستان اس سال کے آخر سے پانڈا بانڈ کا آغاز کر دے گا، واشنگٹن میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ آخری پروگرام ہوگا، مہنگائی کم ہونے سے عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہے، حکومت ٹیکس اور توانائی سمیت بنیادی ڈھانچے میں اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بدمزگی کے بعد یوکرینی صدر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی ملاقات، دونوں رہنما پوپ فرانسس کی آخری رسومات کی تقریب میں ملاقات کے بعد امریکی صدر کی روسی صدر پر کڑی تنقید، کہا جنگ ختم نہ ہوئی تو ماسکو پر مزید پابندیاں لگائیں گے، روس یوکرین کے ساتھ بغیر کسی پیشگی شرائط کے بات چیت کے لیے تیار ہے، کرملن کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ایران کے شہر بندر عباس کی بندرگاہ میں زوردار دھماکہ، جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی، 750 زخمی، کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ، دھماکے کے بعد بندرگاہ میں آگ بھڑک اٹھی، امدادی کارروائیاں جاری، صدر مسعود پزشکیان کا تحقیقات کا حکم۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، مغربی اور جنوبی علاقوں پر بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 40 فلسطینی شہید، حماس نے 5 سال کے لیے جنگ بندی کی نئی تجویز دے دی، کہا سیز فائر کے بدلے تمام اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کو تیار ہیں، یمنی حوثیوں نے اسرائیل پر میزائل داغ دیے، امریکی طیاروں کی ایک بار پھر یمن کے دارالحکومت صنعا پر بمباری، 2 بچوں سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان، محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی علاقوں میں شدید گرمی رہے گی، دن کے اوقات درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہے گا۔
स्पेनिश कप 2025 बार्सिलोना ने ट्रॉफी अपने नाम कर दी। फाइनल मैच में रियल मैड्रिड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। दोनों टीम्स के दरमियान मुकर्ररा वक्त में मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। बार्सिलोना ने एक्स्ट्रा टाइम में तीसरा गोल करके फतह समेटी। और PSL 10 का मार्का, आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स दूसरी बार मद्दे मुकाबिल होंगे।